बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन ग्राम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी कील तैयार हो चुका है ताबूत में ठोकने के लिए, और उसकी दो बुनियादी वजह है। एक ये वजह है कि अंदरूनी तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो शहबाज शरीफ पर उस तरीके से एतमाद नहीं कर रही जिस तरीके से वो नवाज शरीफ को चाहते हैं। और इसके ताज़ा तरीन जो सबूत है वो भी सामने आ चुके हैं। उनके सीनियर्स जो रहनुमा है उनके बयानात भी सामने आ चुके हैं। वन बाय वन मैं आपके सामने वो चीजें रखूंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जो कि बीमार हुए थे और बीमार होने के बाद मुल्क से वो बाहर गए थे, अब उनका पासपोर्ट भी दोबारा रिलीज करवा दिया गया है और पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है अगर नेक्स्ट इलेक्शन जो नवाज शरीफ की क़यादत में हो जाए तो यकीनन ये हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो वोटर दोबारा मिल जाए जो उनको वो चाहते हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा सा नहीं है जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब इसको बड़ा सादा तरीके से पेश करते हैं। क्या नवाज शरीफ की जो ऊपर जो केसेस थे, जिन केसेस की वजह से वो जेल में गए थे, क्या उन तमाम केसेस को माफ करवाया जा सकता है? सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये वो तमाम अहम सवालात हैं जो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी तरफ मुल्क को एक ऐसे खाना जंगी की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं जो यकीनन इसको कंट्रोल करना फिर बड़ा मुश्किल होगा। यकीनन राना सनाउल्लाह के अंदर भी इंतकामी कार्रवाइयों की जो एक झलक है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि शेख राशिद शफीक की जो गिरफ्तारी है वो इस सिलसिले की कड़ी है। नेक्स्ट टारगेट इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ रहनुमा है जिनमें सरफहरिस्त फवाद चौधरी, शहबाज गिल वगैरह ये भी शामिल है। इन पर भी बहुत जल्द कार्रवाई का आगाज किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है उनके खिलाफ भी शिकंजा तंग करने की कोशिश की जा रही है। मगर ऐसे सूरत हाल से फिर वापस मोड़ना यकीनन ये बड़ा मुश्किल टास्क होगा। अगर ये गलती इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब करते हैं तो यकीनन ये खाना जंगी की तरफ भी बढ़ सकता है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आगाज करता हूं इस वक्त जो राना सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि नवाज शरीफ को हम वापस लेकर आएंगे, पासपोर्ट उनका रिलीज हो चुका है और वापस लाने के बाद वो इस तहरीक को आगे लीड करेंगे और नेक्स्ट इलेक्शन उनके क़यादत में होगा। ये फैसला उनने इसलिए लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो हमारे लीडर रहे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ, चूंकि मुझे ये बजाते खुद भी मालूम है कि जैसे ही नवाज शरीफ पर केसेस बने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ शिकंजा तंग हो रहा था, तो उस वक्त ये खबरें सामने आती रही कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपस में मुखालफत कर रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह कि शहबाज शरीफ इदारों के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं और उनके साथ वो चलना चाहते हैं। ये भी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो है उनके साथ क्लोज भी हैं और क्लोज होने की बुनियादी तौर पर वजह वो अभी तक बचे हुए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर के सीट तक पहुंच चुके हैं। वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ इसके बरक्स नवाज शरीफ मुजाहमत की सियासत पर यकीन रखते थे। और आपको मैं बार बार पहले दिखा भी चुका और अब फिर भी बता रहा हूं कि एक जलसे में 18 मरतबा जनरल बाजवा का उन्होंने नाम लिया कि मुझे तबाह करने में जनरल बाजवा का हाथ है, और वो सरेआम जिक्र इसका किया करते थे। तो इस हवाले से उनका बयानिया जो था वो शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ था। मरियम नवाज साहिबा भी काफी अरसा खामोश रही और उसकी खामोशी की जो बुनियादी तौर पर वजह थी वो भी यही थी कि वो चाहती थी कि शहबाज शरीफ भी मुजाहिमत की सियासत करे, वो किसी के सामने झुके ना। और झुकने की ना वजह जो है वो यही है कि बुनियादी तौर पर वो नवाज शरीफ की उस बयानिया की हिमायत करे जो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उस वक्त भी शहबाज शरीफ खामोश रहे थे। और खासकर ये जो दो खानदान है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनके फैमिलीज में भी जो हमजा शहबाज है वो भी बड़ा मुफाहमती सियासत करते हैं और वो सबसे इदारों के साथ भी क्लोज रहना चाहते हैं। अब राना सनाउल्लाह का ये स्टेटमेंट अगर आप इस तनाजुर में देखते हैं तो ये अब का स्टेटमेंट नहीं है। ये इनकी जो मेजॉरिटी के जो सीनियर लीडरशिप है वो यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ आ गया है बजाय शहबाज शरीफ के।
تو اس سے ایک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی سزائیں اگر ثوابدیدی اختیارات کے تحت معاف کیے گئے تو نیکسٹ جو ہوگا وہ قائد ہی نواز شریف ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے لیے چونکہ ان کی حکومت ہے ان کے لیے اب راہ ہموار کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز پاسپورٹ ان کو جاری ہو چکا ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے ثوابدیدی اختیارات کی بھی بات کی کہ ان کے ذریعے انہیں معاف بھی کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جھوٹے کیسز میں پھنسایا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان تمام چیزوں کو کر سکتے ہیں حکومت میں۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو رانا ثناء اللہ کا یہ سٹیٹمنٹ اور پھر جو مخالفین پر جو ایک سنگین آپ کہہ لیجئے ایلیگیشن ہے، اسلامک سینٹیمنٹ جو استعمال کرتے ہیں، جو گستاخ کے لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف FIR درج کریں گے۔ 50 سے زیادہ شکایات ان پر آ چکی ہیں، تو لہٰذا اگر گرفتاری کا بھی ہمیں ضرورت ہوا تو ہم گرفتار بھی کریں گے۔ ہم ان کو نہ صرف گرفتار کریں گے بلکہ ہم ان کو جیل میں بھی بھجوا سکتے ہیں۔ اور عمران خان کا نام انہوں نے لیا، اس کے ساتھ ساتھ نام لیا انہوں نے شیخ رشید کا۔ شیخ رشید نے تو باقاعدہ طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر نواز شریف کی اسی طریقے سے وہ یہ معاف کرتے ہیں سزائیں معاف کرنے کے بعد آئین اور قانون کی دھجیاں یہ بکھیر دیں گے۔ یہ کیسے؟ اگر ثوابدیدی اختیارات آپ استعمال کرتے ہیں اور ان اختیارات کو غلط طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً وہ آئین کے ساتھ ایک آپ ٹکراؤ کر رہے ہیں۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں غیر آئینی طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی 12 بجے تک کوئی عدالت نہیں کھلے گی، کوئی جج یہ نہیں کہے گا، کوئی میڈیا پر بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ سب اگر ایک پیج پر اس طرح ہو سکتے ہیں۔ یعنی بےایمانی کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ سارے مخالفت میں آ جاتے ہیں، سب مخالفت میں اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ پھر ان کو صفحہ ہستی سے مٹھانے پر آ جاتے ہیں۔ اور میڈیا پر بھی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر جو بڑے فالوئنگ رکھنے والے صحافی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ تو یہ چیز ملک کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اب ریسنٹ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو رانا ثناء اللہ جو کھیل رہے ہیں اس وقت، چونکہ F7 میں یہاں پر 2 دھڑے تھے، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، یہ آپس میں لڑ پڑے ان کے کارکنان۔ اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ یہ کیسز اس طریقے سے پٹ اپ کرتے ہیں، جس سینٹیمنٹ کو یہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کو اس نہج پر لے کر چلے جائیں گے کہ جس سے پوائنٹ آف نو ریٹرن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر آپ کر نہیں سکیں گے کہ ملک میں ہوگا کیا۔ اور یہ پیغام ان اداروں کے لیے بھی ہے، ان اداروں کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور اس ملک کو اس خانہ جنگی سے بچائے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ہم نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا ہے، اور ضروری اس لیے سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا اور اسی غلطی پر آپ اٹے رہے، جس طریقے سے عمران خان بھی آپ کو ہی بتا رہا ہے، اگر وہ ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، ریبرٹ کرنے کا بنیادی طور پر طریقہ یہ کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کمیشن میں صاف اور شفاف تحقیقات ہو۔ اگر تحقیقات میں عمران خان غلط ثابت ہوتے ہیں تو یقیناً پہلی آواز ہماری ہوگی کہ یہ غلط طریقے سے عمران خان نے یہ کیا تھا اور غلط طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقیناً پھر آپ کو اپنی غلطی سدھارنی پڑے گی، کیونکہ عوام چاہتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آئے، عوام ان کی بات کو یقین کرے، ان کے دلوں میں تیر کر رہی ہے، آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ اب اس چیز کی تحقیق ہو، اور وہ امریکہ کا نام سنتے ہی پاگل اب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بڑی معمولی لگے گی، آپ کہیں گے کہ چلو ہوا چلی جائے گی، لیکن یہ وہ والی ہوا ہوگی جس طریقے سے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ قوم بھول جائے گی، 2 دنوں میں بھول جائے گی، یعنی وہ ابھی تک بھولے نہیں ہے، اور نہ وہ عمران خان بھولنے دے گا۔ یہ بات میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، عمران خان کبھی بھی قوم کو بھولنے نہیں دے گا، وہ کبھی بھی یہ نہیں بھولنے دے گا کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور وہ اس پر خاموش رہے، یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ عمران خان کی آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ قوم کے برین سٹارمنگ اتنی اچھی کرتے ہیں اور وہ کتنا اچھا جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ 2011 سے لے کر 2022 تک کی جتنے بھی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ایک ایک بات قوم کو بھی یاد ہے، لوگوں کو بھی یاد ہے کہ عمران خان جلسے میں کیا بات کرتے ہیں، ان کے خلاف کیا کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں۔ وہ ایک ایک چیز کو سمجھانے کا طریقہ بھی ان کو آتا ہے، وہ قوم کو سمجھاتا بھی رہے گا، وہ بتاتا بھی رہے گا کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اس ملک میں یہ کروایا کس نے۔ وہ انڈائریکٹلی، جب وہ صرف آپ کا نام بھی نہیں لے گا لیکن بتائے گا ضرور۔ اور جب قوم بھی اتنی آپ جتنی سادہ سمجھتے ہیں اتنی سادہ ہے نہیں، وہ ہوشیاری کو بھی سمجھتی ہے، وہ عمران خان اس بات کو بھی سمجھتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے بغیر کسی ڈائریکشن کے، جو ان کے خلاف ایک منظم کمپین آپ کہہ لیجئے یا ان کے تاثرات آپ کہہ لیجئے عوام کے، وہ تاثرات جو ہے وہ یقیناً اس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے۔ تو
ہوش کے ناخن ضروری ہے کہ وہ لے لے اور بتائے قوم کو کہ اصل میں ہوا کیا تھا. تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی. ایک تو یہ کہ شریف خاندان کے آپس میں لڑائی اور نواز شریف کے ثوابدید اختیارات کے ذریعے سے ان کو سزائیں معاف کی جا سکتی ہے. پھر نواز شریف کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے. شہباز شریف نے جو ایک وزارت عثمیٰ کی ایک خواہش تھی وہ خواہش اب پوری ہو چکی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اب کوئی انٹرسٹ آگے نہیں لے گا. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ خبر رہے. اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.